بظاہر ہار جانا کوئی ہار نہیں ہے اور بظاہر جیت جانا کوئی جیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ریوارڈ لے لینا کامیابی نہیں ہے اور بالکل سرعام ہار جانا ناکامی نہیں ہے۔ انسان بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور انسان بہت زیادہ لو لیول پہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا کیا معیار ہے؟ دا اولڈ مین اینڈ سی، میں ایسے اس ناول کا یہ آپ کو سینٹینس پڑھ کے سنائے ہیں۔ دا اولڈ مین اینڈ سی ایک بڑا زبردست قسم کا ناول ہے جو 17 دفعہ جس کو ایوارڈ ملا ہے، بیسٹ ناول کا 17 ٹائم اس کو ایوارڈ ملا ہے۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہار جیت کا معیار اس نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، کہ بظاہر ہار جانا ہار نہیں ہے، اور بظاہر جیت جانا اور بہت زیادہ ریوارڈ لینا جیت نہیں ہے۔ بہت بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچ جانا کامیابی نہیں ہے، اور ہر وقت فیلئر ہوتا رہنا اور ناکام ہو جانا ناکامی نہیں ہے۔ پھر کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا اولڈ مین اینڈ سی ناول، اس نے زبردست قسم کے الفاظ ادا کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف اور صرف آپ کی ایفرٹس پہ ہے۔ جب تک آپ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، بے شک آپ فیلئر ہی کیوں نہ ہوں، آپ کامیاب ترین شخص ہیں۔ اور جب آپ ایفرٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایفرٹس ختم کر دیتے ہیں کرنا، تو آپ عروج پہ کیوں نہ ہوں، وہ آپ کا زوال ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو واقعی یہ حقیقت بات ہے، اگر آپ کو ڈیپلی اس طرح اس کو پڑھیں، اور یہ لائف کو چینج کر دینے والی الفاظ ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایفرٹس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب تک انسان ایفرٹس کرتا رہتا ہے وہ 100% کامیاب انسان ہے۔ کیوں؟ کہ کیا پتہ کسی لمحے اس کی ایفرٹس پوری ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ جب وہ ایفرٹس کرنا چھوڑ دیتا ہے، خواہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ٹاپ کلاس لیول پہ ہو، تو وہ اس کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو کامیابی ہے، اصل جو کامیابی کا معیار ہے وہ ایفرٹس کے ساتھ ہے۔ بظاہر ایک ناکام انسان ہے لیکن ایفرٹس کر رہا ہے، کیا پتہ کب اس کی ایفرٹس پوری ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو کامیاب ترین انسان ہے وہ اگر ایفرٹس چھوڑ دے تو کیا پتہ کسی لمحے بھی وہ نیچے گر سکتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست اور بہت بہترین قسم کی بات ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو 4 بہترین قسم کی ٹپس دینا چاہوں گا جو انٹرنیشنل لیول پہ ریکمینڈڈ ہے، اور ان ٹپس کو بڑے بڑے ہائی کلاس کے لوگوں نے اڈاپٹ کیا اور وہ امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ آج بہت زیادہ امیر ترین ہیں اور کامیاب ترین لائف گزار رہے ہیں، کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے؟ کیا بل گیٹس شروع سے ہی بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا؟ کیا ملک ریاض واقعی شروع سے بہت پیسے والا تھا، بہت امیر تھا؟ نہیں، ان کی اگر ہسٹری آپ اٹھا کے پڑھیں تو وہ بڑی ٹف لائف گزار چکے ہیں، بڑی مشکل لائف گزار چکے ہیں۔ بل گیٹس کا ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ اس کے پاس بہت پرانی گاڑی تھی اور اس کی انسٹالمنٹ اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ملک ریاض کے پاس ایک ایسا ٹائم آیا کہ اس کا بچہ بیمار تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، اور اس کو ہسپتال میں لے کر جا کر اس کا علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے۔ ایون کہ ٹیکسی میں لے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ ٹاپ کلاس لیول پہ کیسے پہنچے؟ کیا کوئی معجزہ ان کو ٹاپ کلاس لیول پر پہنچا جاتا ہے؟ تو یہ 1 اور 2% تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ 100% نہیں ہو سکتا۔ معجزے آپ کو اس لیول کی کامیابی نہیں دلاتے ہیں، اور اگر دلا بھی دیں تو وہ کامیابی زیادہ عرصے تک رسٹین نہیں رہ سکتی، وہ ڈاؤن فال ہو جاتی ہے۔ کامیابی ایک مکمل پروسیجر کا نام ہے، مکمل ایک سسٹم کا نام ہے، مکمل ایک بلڈنگ کا نام ہے، مکمل ایک ایسے سسٹم کا نام ہے، ایسے نیٹ ورک کا نام ہے جو آپ کو بہترین قسم کا بنانا پڑے گا، تب کامیابی ہو جائے گی۔ تو کامیابی کے لیے جو 4 میں آپ کو ڈائریکشن دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈائریکشن طے کریں کہ آپ کو کام کون سا کرنا ہے۔
دنیا میں بہت سے کام موجود ہیں، آپ نے اپنی اسٹرینتھ کے مطابق کام کرنا ہے، اپنے لیول کے مطابق کام کرنا ہے، وہ کام جو آپ کو سمجھ آئے کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگے گا اور میں یہ کام اس کام کے اندر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے ایک نیچرل ابیلٹی پہ پیدا کیا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچرل ابیلٹی نہیں دی۔ اگر آپ اپنی نیچرل ابیلٹی کو یوز کریں گے تو کامیاب ترین ہو جائیں گے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں کہ آپ کون سا اسٹرینتھ ہے آپ کا، کون سا کام آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا اور امپارٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ ماسٹر پلان تیار کریں۔ جب پہلا آپ نے کام ڈیسائیڈ کر لیا، ماسٹر پلان تیار کریں۔ ماسٹر پلان کے آپ 4 پارٹ بنائیں کہ مجھے کتنے سالوں میں کروڑ پتی بننا ہے۔ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں، گول سیٹ کریں، کیونکہ گول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ڈیڈ لائن ہے۔ آپ اگر 3 سال میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو ڈیٹ طے کریں کہ مجھے یہ 3 سال میں فلاں ڈیٹ تک کروڑ پتی بننا ہے۔ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کو پر ایئر پہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ یہ ہو گیا کہ اس کو پر منتھ کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں، تیسرا سٹیپ ہو گیا۔ چوتھا اور امپارٹنٹ سٹیپ یہ ہو گیا کہ اس کو پر ڈے کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اب آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر لیا، ماسٹر پلان بنایا، دین ڈسٹریبیوٹ کر لیا۔ آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیا، اس کے بعد پانچواں اور سب سے امپارٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہے، چیک اینڈ بیلنس کرتے رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ صبح آپ کام کا آغاز کریں، کام کرتے رہیں، جیسے ہی رات ہو، رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو ویریفائی کریں، اپنے باس خود بن جائے کہ ہاں جی حساب کتاب دو، جس طرح باس حساب کتاب لیتا ہے، اپنے باس خود بن جائیں، حساب کتاب لیں، جی یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ اگر 80% بھی ہو جاتا ہے شروع میں جب آپ کا نیا بزنس ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو آگے لیتے جائیں۔ سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے، سب سے جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وش اور ڈیزائر میں کیا ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ وش ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو ہر بندے کی خواہش ہے، میری بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، ہزاروں خواہشیں ایسی ہوگی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی۔ تو خواہشات پہ دنیا نہیں چل سکتی، نہ خواہشات سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے۔ یہ ریالٹی پہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بندہ آپ کو ریالٹی پہ باتیں بتا رہا ہے جس کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور اسی سٹیپ کی وجہ سے جو آپ سے ڈسکس آج کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کوئی 1% بھی کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ ڈیزائر اور وش کا ڈفرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وش ایک نارمل چیز کا نام ہے، کوئی بھی خواہش ظاہر کر سکتا ہے۔ میری وش ہے کہ میں چاند کو پکڑ لوں، یہ میری وش ہے جو پوری نہیں ہونی، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیزائر ایسی ہوتی ہے جو آپ کے اندر آگ لگا دے، جو آپ کو برن کر دے، جو آپ کو بے چین کر دے، جو آپ کو ڈسٹرب کر دے۔ بالکل ایسی کنڈیشن بنے کہ جیسے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اب آپ نے کھانا کھانا ہے، تو آپ کو بھوک لگی اور آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے بس اور کچھ ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے میں نے کھانا کھانا ہے پھر بات کرنی ہے۔ بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی ہے، بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی ہے، تو آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مجھے پانی پینا ہے، باقی کام بعد میں کرنے ہیں۔ تو ایسی ڈیزائر پیدا کریں، ایسی ڈیزائر پیدا کریں، ایسی ڈیزائر پیدا کریں جو پانی کی طرح امپارٹنٹ ہو، جو آپ کی سانسوں کی طرح امپارٹنٹ ہو، جو آپ کے کھانے کی طرح امپارٹنٹ ہو۔ جب تک اپنی برننگ ڈیزائر پیدا نہیں کریں گے، ایسی برننگ ڈیزائر پیدا کریں جو آپ کو بے چین کر دے، بے قرار کر دے، کریزی کر دے، پاگل کر دے۔ صبح شام آپ کو ایک ہی چیز کا خیال ہو، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ لوگ آپ کو پاگل کہیں، لیکن آپ اس کے لیے بے چین جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اگر آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو آپ کو بالکل دنیا سے بے خبر ہو کے، دنیا سے بالکل الگ ہو کے اپنا کام اس فوکس سے کرنا ہے، اس ترتیب سے کرنا ہے کہ آپ بس وہ کام ہو اور آپ ہوں، تو آپ کامیاب ترین شخصوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، جب یہ سارے کام آپ شروع کر رہے ہوں تو اس کے علاوہ ایک اور سٹیپ یہ کریں کہ اللہ کو اپنا پارٹنر بھی بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آ جائے۔
اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ایک لنک بن جائے، اور اس کے بعد اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا پلان بنائیں، غریبوں کا حصہ بھی رکھیں۔ تو جب یہ سارے آپ سٹیپ کریں گے تو اس کے بعد آپ آگے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ایفرٹس ود برننگ ڈیزائر، ایسی ایفرٹس کریں، کوشش نہیں کرنی ہے، نہ وش کرنی ہے، بلکہ ایفرٹس کرنی ہے، ایسی ایفرٹس جو آپ کے اندر آگ لگا دے، اور وہ آگ لگتی ہوئی آپ کو محسوس ہو۔ آپ جب تک اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کریں بے چین رہیں۔ ایک پرسن مجھے یاد آ رہا ہے، اب اس کا مجھے نام نہیں یاد، لیکن وہ امریکہ میں ہوتا تھا۔ تو اس کا یہ کام تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 پالیسی سیل کرتا تھا۔ جب تک 2 پالیسی سیل نہیں ہوتی تھی وہ گھر نہیں آتا تھا، اس کا ٹارگٹ تھا، اور وہ کروڑپتی لوگوں میں بعد میں شامل ہوا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک پالیسی اس کی سیل ہوئی، دوسری ہو نہیں رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے پورا دن ایک کھلی جگہ پہ سردیوں کے موسم میں اپنے آپ کو گزارا کیا۔ کیوں کہ بھائی میری خواہش، کیونکہ میری سیل نہیں ہوئی ہے تو میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دیا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے صبح ہوئی تو اس نے ارلی ان دا مارننگ کام جلدی شروع کر دیا، کیونکہ اس کا ایک ٹارگٹ رہ چکا تھا اور 2 ٹارگٹ روز کے تھے۔ تو اگلے دن اس نے 3 پالیسی سیل کی، پھر جا کے اس کو بیلنس کیا۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کریزی ہو بندہ، ایسی ایفرٹس ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ دیتی ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جتنے لوگ کامیاب ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کے ساتھ ایسی قسم کی ڈیزائر بنائی ہے، اس ڈیزائر کو ایسی ایفرٹس دی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے آگ لگا دی ہے، اور ایسی کنڈیشن میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ساتھ دیتی ہے اور آپ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ وش کے لیے تو دنیا جہان کے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کی وش تو پوری نہیں ہوتی، لیکن ڈیزائر ہر بندے کی پوری ہو سکتی ہے اگر آپ دیانتداری، ایمانداری اور فل لگن کے ساتھ، فل فوکس ہو کر ایسی کوشش کرتے رہیں تو آپ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔